زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی سورت، یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ایک بے حد پیاری اور پرتاثیر سورت کا وظیفہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ یہ سورت زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی سورت ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے لازمی پڑھیں۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، اور اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانی اور مشکل، بیماریوں اور مصیبتوں اور تمام دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے، غموں کا اختتام ہوتا ہے، غربت دور ہوتی ہے، بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں اور قسمت سنور جاتی ہے۔ کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں رب تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار خود اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اگر اللہ پاک تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سورت کی تلاوت اور دعا لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ دعا نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ جب بھی مجھے پکارو یہ سورت اور دعا کے ذریعے پکارو۔ تو پیارے ناظرین، آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، دولت، دکھ، بیماری سے شفا، کسی بھی ناممکن حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانی دور اور تمام حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ ناظرین، مسلمان ہونے کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اور ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے ماتحت جانے، کیونکہ مشیت الہی اصل ہے اور مشیت خاکی فرعانی۔ اس کا یہ ہر ارادہ اللہ کے ارادے اور اس کے الجھن کا محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے مشقت کرتا ہے، پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا کسی محنت کے مل جاتی ہے، تو ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے سبب سے تھا، نہ ملنا بھی اسی کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے سب کچھ مل جانا بھی رب کی معاشیت کے سبب سے ہے۔ حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاشیت کے سبب ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق بھی نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی اور نہ ہی نیک عمل کرنے کی۔ اور قرآن پاک میں اسی کے متعلق مذکور ہے کہ ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس موقع سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ تکویر میں ہے کہ اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے
دکھاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ پیارے ناظرین، اس کل کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی اور اسی کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے۔ اس کے حکم کے برخلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تاہم اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری معصیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، اور چاہو تو انکار کر کے منکرین، معذبین اور منافقین میں شامل ہو کر اپنا نام لکھوا لو۔ تو یہ پتہ چلا کہ بندہ مختار بھی ہے اور کچھ مقامات پر مجبور بھی۔ اب یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو ہدایت اور شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو کفر اور ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خداوندی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بند سے پیدا کیا ہے، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا کہ یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا نہ شکرا ہے، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، اور فرمایا کہ یہ یقینی دین ہے، پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں اللہ اور بندے کی معاشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہیں دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بندہ انشاءاللہ کہے۔ ناظرین، اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین اعلیٰ درجہ پر فائز ہوئے، اور یہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈھالنا ہی بندگی ہے، وجود کو خواہشات سے خالی رکھنا اور خالص اسی کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ پاک کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود بھی اللہ کے لیے ہیں۔ یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کی نفی کریں اور صرف اس کی اتباع اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور نفرت کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ ناظرین، قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحبو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور فرمایا نیکوکار بنو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیدھا فلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ اللہ پاک کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑی علم والا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض
کی اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس سے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ ازل سے فرمایا میری روح قبض کر لے۔ اور ناظرین ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ عزیز چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین اس دعا کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں اور وہ دعا یہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین اس سورت اور دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کے حضور روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتی ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے، پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین اور آسمان پر سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو آپ بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے اس کی ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ پیارے ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان تک کی شہرت عطا فرماتا ہے، اور وہ سورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو پیارے ناظرین یہ قرآن پاک کی سورت توبہ ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو دنیا اور آخرت میں عزت و شہرت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس سورت میں موجود آخری 2 آیات بہت ہی قیمتی آیات ہیں جس کی تلاوت اور ورد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے والے کو دنیا جہان میں عزیز بنا دیتا ہے، اس کو عزت و شہرت ملتی ہے، زمین و آسمان میں اس کی شان و شوکت، عزت اور شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو آپ بھی کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر اس سورت کی تلاوت آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ
اس کی آخری کی 2 آیات کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد جو کوئی ہمیشہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہان میں عزیز بنا دے گا۔ ان آیات کے اندر تسخیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین، آپ نماز کے بعد اگر صرف ان آیات کی تلاوت کرنا چاہیں تو کم سے کم 7 مرتبہ کر سکتے ہیں، اور دن میں 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کے بعد آپ اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا ضرور مانگے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ کے امان میں رہیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔